3.94 جس کو لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے. اب آگے چلیں اس کو. اگلا سال جو ہے 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے, وہ ہو سکتی ہے, اور اس کے اگلے سال 6% پلس ہو سکتی ہے. کیونکہ اب ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں رہ گئے, ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہو گئے کہ ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے. اس دفعہ ہمیں یہ ضروری کرنا ہے کہ ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. تو ریونیوز یہ اور ایک بہت کرٹیکل چیز ہے جو ہم نے بڑھانا ہے. جو پیسے جو بینکوں میں نہیں ہیں وہ 42% ہیں. اس کا مطلب لوگ پیسے باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. حکومت کی جانب سے جمعے کے روز ایک دعویٰ سامنے آیا کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.94% ہو گیا ہے. یہ تمام جو دعوے پچھلے کچھ عرصے میں کیے جا رہے تھے حکومت کی اپنی جانب سے بھی, اور مختلف ادارے بھی فور کاسٹ کر رہے تھے. جیسے آئی ایم ایف یہ کہہ رہی تھی کہ اس سال جو جی ڈی پی گروتھ ہوگی وہ 1.9% سے 2% تک ہو سکتی ہے, اور اسی طرح سے حکومت کے اپنے ادارے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ 2% تک گروتھ ریٹ ہو سکتا ہے, پاکستان میں اچیو کیا جا سکتا ہے جو کرنٹ سچویشن ہے. اسی طرح سے ورلڈ بینک یہ کہہ رہی تھی 1.5% گروتھ ریٹ لیا جا سکتا ہے اس سال. ان تمام دعووں کے برعکس ہے, ان تمام فور کاسٹ کے برعکس ہے. یہ معجزہ کس طرح سے ہوا ہے, اس پر اپوزیشن بھی مترجہ ہے, اعتراض اٹھا رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اعداد و شمار اور نمبرز دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سال بھی حکومت کی جانب سے اسی طرح سے فگر فجنگ کی گئی تھی. 1.9% تھی جی ڈی پی گروتھ ریٹ, لیکن انہوں نے 3.3% دکھایا تھا. اور کچھ عرصہ پہلے تک خود شوکت ترین صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور معیشت کی کوئی سمت نہیں ہے. کیا دعوے کر رہے تھے, شارٹ سنتے. ہمارے پاس اس وقت آئی ایم ایف پروگرام ہے, ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. ہم نے ان سے یہ بات کی ہے 92% جو ہماری ریونیو کر رہے تھے, اور کووڈ 3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں. ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے, یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلیں گے نہیں, لیکن ہمیں آپ کو ذرا کچھ اسپیس دیں. ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے. ہم ٹیکس کا انویلپ بڑھائیں گے, ہم انوویٹو طریقوں سے بڑھائیں گے. ہر سال 1.5% اگر کرتے جائیں تو 7-8 سال کے بیچ میں ہم 20% پہ چلے جائیں گے. ڈومیسٹک کامرس جو ہے کہ یہاں کے لوگ, ہمارے ریٹیلرز, ہمارے تاجر, ان کی ہم نے زندگی کیسے آسان کرنی ہے. پہلا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بیسکلی ہم نے اس کو ریونیو کا انویلپ بڑا کرنا ہے. ہماری فلاسفی یہ ہے کہ ہم نے اب بیسکلی اسٹیبلائزیشن سے نکل کے گروتھ موڈ میں جانا ہے. پولیٹیکل سچویشن ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے وہ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا. تو ہمارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. ناظرین, جمعے کے روز ایک اجلاس ہوتا ہے پلاننگ کمیشن کے, پلاننگ منسٹری آف پلاننگ جو ہے اس کے انڈر, اور اس میں جو ادارہ شماریات ہے وہ جو یہ جی ڈی پی کا ٹارگٹ ہے اور جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ ہے یہ پریزنٹ کرتا ہے. اس پہ جو اسٹیٹ بینک کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اور جو منسٹری آف فینانس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ڈاکٹر امتیاز صاحب, ان کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے خود بھی جائزہ لیا ہے تمام جو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو, اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3% جی ڈی پی گروتھ ہو سکتی ہے لیکن 3.94% نہیں ہو سکتی. اب حماد اظہر صاحب یہ دعویٰ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4% تک بھی جا سکتا ہے, 4.3% تک بھی جا سکتا ہے. کتنی حقیقت ہے ان دعووں میں اور کس طرح سے یہ فگر اچیو کیا گیا ہے, اس پر بات کریں گے. اور دیکھیے 3-4 سیکٹرز ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جہاں پہ گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, ایکسپورٹ سیکٹر ہے, اور ریمیٹنسز میں بھی ہمیں اچھی خاصی گروتھ نظر آئی ہے. اس طرح سے سروسز سیکٹر میں بھی چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں. لیکن کیا یہ 3-4 سیکٹرز کافی ہیں جہاں پہ غذائی خسارہ بھی بڑھا ہے ہمارا؟ ہم اس طرح سے سرپلس والے ملک نہیں رہے ہیں. پچھلے تمام سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم سرپلس تھے غذائی ضروریات کے حوالے سے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. دوسری جانب میں آپ کو 2 مثالیں سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک مثال تو یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک تو 650 ارب روپیہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا گیا تھا اس سال کے لیے, وہ ابھی 9 مہینوں میں 264 ارب روپیہ صرف خرچ ہوا ہے. لیکن اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ 650 ارب روپے
خرچ کر دیے گئے ہیں، تو اگلے 3 مہینوں میں باقی جو 400 ارب روپے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے خرچ ہوں گے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ 207 ملین کی پاپولیشن کاؤنٹ تھا 2017 کے سینسس کے مطابق۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں پر کیپٹا انکم بھی پاکستان کی بڑی ہے، لیکن اس کو 207 ملین جو پاپولیشن ہے اس پر ٹوٹل انکم کو ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے 197 ملین کی جو پاپولیشن ہے اس پر ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے بھی پرانا فگر 2020-21 کا فگر بھی نہیں لیا گیا، 2017 کا فگر لے کر بھی پر کیپٹا انکم نہیں نکالی گئی، بلکہ اس سے بھی پرانا فگر لے کر جو کہ 10 ملین کم ہے وہ لے کر پر کیپٹا انکم کاؤنٹ کی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ $543 پر کیپٹا انکم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر 207 ملین پاپولیشن پر بھی اس کو کاؤنٹ کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے، تو پھر بھی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ خاصی کم ہو کر $1100 پر کیپٹا رہ جاتی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا 45,000 ارب روپیہ قرض ہو گیا ہے، کس طرح سے اتارا جائے گا، اور جو حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہم نے قرض ریٹائرنگ میں سب سے زیادہ سروسز فراہم اس طرح سے کی ہیں کہ پچھلی حکومتیں قرض لے لیتی تھی اور اپنا جو فورن ریزروز تھا اس کو بڑھا لیتی تھی، لیکن ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ بانڈز بھی فلوٹ کیے گئے ہیں، $2.5 بلین کے بانڈز بھی فلوٹ ہوئے ہیں، تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کیا بانڈز وغیرہ بیچ کر فورن ریزروز بڑھائے جا رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ اکانومسٹ کا بہت ویل نون ویل اسٹیمڈ پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ ہارون شریف صاحب وزیر مملکت ہیں اور سابق وزیر مملکت ہیں، کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ڈاکٹر فیروق سلیم صاحب ماہر معیشت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں اور پنجاب میں بطور ایڈوائزر کام کر رہے ہیں۔ عابد حسن صاحب ماہر معیشت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہارون شریف صاحب میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ جی ڈی پی کا جو فگر حکومت پریزنٹ کر رہی ہے یہ آپ کو درست لگتا ہے؟ جی شاہد صاحب شکریہ۔ دیکھیے جو نمبر گورنمنٹ پریزنٹ کر رہی ہے اس کے اوپر تو سب نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ غالباً یہ کچھ ہائر سائڈ پر ہے، اتنا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور اس میں بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اس پہ اگر سنجیدگی سے آپ دیکھیے تو جو 3 ہمارے فیزز تھے، سٹیبلائزیشن، اس کے بعد کووڈ سے ریوائیول، لیکن یہ نمبر اگر آپ کم بھی کر لیں، جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 یا 3.4 کے آس پاس ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ کو غالباً تھوڑا سا ایگزیجریٹ کیا ہے اس کے اندر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میسج حکومت پاکستان نے، میں خاص طور پہ انویسٹر کا پرسپیکٹو دوں گا، یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ریوائیول سے اب گروتھ کے فیز میں آ گئے ہیں اور ہم نے اس کو سسٹین کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے، جو کہ وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر میں بار بار پاکستان میں جب میں حکومت کے ساتھ بھی تھا اور اب بھی دیکھتا ہوں، ہمیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو گھٹانا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا ہے، اتنی زیادہ کانٹرڈکٹری بیسیکلی جو پروجیکشنز تھیں کہ انٹرنیشنل اداروں کی کچھ اور تھی۔ اگر آپ صرف کچھ ہفتے پہلے کی اسٹیٹ بینک کی کوارٹرلی رپورٹ دیکھیں تو اس میں بڑا پراؤڈلی کہا جا رہا تھا کہ کووڈ سے ریکوری ہماری ٹھیک ہو رہی ہے، ہم 2.1% کی پروجیکٹڈ گروتھ اچیو کر لیں گے۔ اب 6 ہفتے کے اندر اگر ہم نے سرپرائز دینا تھا پلیزنٹ، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو 100% انکریز نہ بھی کرتے تو بھی لوگوں نے بڑا پلیزنٹلی سرپرائز اور اس کو پازیٹیولی لینا تھا۔ یہ جو ہمارا اب اس میں 2 اینگل آتے ہیں۔ ایک تو اس میں گورننس کا اینگل ہے کہ اگر ہمارا جو ادارہ شماریات یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی اٹانومی اور انڈیپینڈنس پہ انویسٹرز کو اور لوگوں کو اعتبار ہو اور کوئی اچھے اسٹیچر کا پروفیشنل اس کو اناؤنس کرتا، تو اس کے بعد آپ کی ڈیبیٹ ٹیکنیکل ہو جاتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کو ہم نے سیاسی ایک پاپولزم کا ایشو بنا دیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نہیں ہارون صاحب، آپ کو نہیں لگتا یہ پولیٹیکل بھی اور ٹیکنیکل ڈیبیٹ بھی ہے؟ دیکھیں تمام اداروں کے جو فور کاسٹنگز تھیں اس سے تو بالکل کنٹراڈکٹری ہے یہ تمام جو پروجیکشن ابھی ہو رہی ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹرسٹ ملکوں کا آتا ہے کہ جب لوگ آپ کو واچ کر دیں کہ جو باہر انویسٹر بیٹھا ہے خاص طور پہ جس کا پاکستان میں سٹیک ہے،
وہ ان انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل اداروں سے بڑا کلوزلی ان ٹچ رہتا ہے. بالکل صحیح ہے. اب اس وقت ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ اداروں کا ریئیکشن کیا آتا ہے. دیکھیے اٹ از ریلی ریلی کریٹیکل. اگر فائنانس منسٹر کے ساتھ ابھی تو اگر سارے منسٹر اکٹھے بیٹھ کے بھی بول دیتے تو بہتر رہتا, لیکن میں بہت کین ہوں کہ یہ جو ادارے جو 2% یا اس سے کم پروجیکٹ کر رہے تھے, اگر تو وہ انکمپیٹنٹ تھے اور صحیح نہیں کر رہے تھے تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ ان سے ایک ایکسپلینیشن بالکل ٹھیک ہو گیا. گلوبل سگنل یونیفائڈ دینا بہت ضروری ہے پاکستان کو تاکہ ہمارا اعتبار بڑھے. رائٹ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, جیسے ہارون شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ڈیفرنٹ فگر دے رہے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں ان کا ریاکشن آئے گا, اور کس طرح سے یہ گروتھ ریٹ اچیو کیا گیا ہے؟ دیکھیے ہارون صاحب نے بڑی پتے کی باتیں کی ہیں. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے بہت ہی ویلڈ ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیے جب میں نے پہلی دفعہ یہ 3.94 والی فگر سنی تھی تو آپ یقین جانیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھیے ہم نے کمال کر دیا, یعنی کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ورلڈ بینک, اسٹیٹ بینک خود بھی نہیں کر رہا تھا, ہماری حکومت خود بھی نہیں کر رہی تھی. پھر دھیرے دھیرے وہ خوشی جو ہے وہ ایک حیرانگی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ ہم 6 ہفتے میں, جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ 100% جو ہے وہ اس میں انکریز آ گئی. پھر حیرانگی کے بعد آپ کا دماغ پھر کام کرنے لگتا ہے کہ آپ سوچیں کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ریئلی پیشین گوئی ہے ایک, اور یہ پیشین گوئی کی ہے حکومت نے خود سے اپنی ہی کارکردگی کے اوپر. اب سوچئے کہ پیشین گوئی کر رہی ہے حکومت, اور حکومت خود ہی اپنی کارکردگی کے اوپر ایک پیشین گوئی کر رہی ہے, تو شاید وہ چانس جو ہے وہ جو بائسڈ ایکسیجریشن کی طرف آ جاتا ہے کہ آپ خود ہی اپنی کارکردگی کے اوپر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور پیشین گوئی کر رہے ہیں. پھر جیسے شاید آپ نے ابتدائی میں کہا, مجھ تک بھی جو انفارمیشن پہنچی ہے کہ جو اکنامک ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ بھئی جو سرمایہ کاری کی شرح آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے 3.94 کے گروتھ میں, وہ شاید درست نہیں ہے, اور اس کے نتیجے. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وہ اجلاس ملتوی ہو گیا جس اجلاس میں یہ تمام لوگوں نے اعتراضات اٹھائے, جو اسٹیٹ بینک کے ریپریزنٹیٹیو تھے اور پھر وزارت خزانہ کے. پھر وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کی جانب سے ڈاکٹر امتیاز صاحب کو آرڈر ملا کہ جس طرح سے یہ ادارہ شماریات والے کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے, اور جس طرح سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کہہ رہی ہے اس کو مان لیا جائے. اور وہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ سے اجلاس کنوین ہوتا ہے, اور پھر جو اپنے اعتراضات ہوتے ہیں دونوں ریپریزنٹیٹیوز کی جانب سے وڈرا کر لیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے تو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. شاہد صاحب آج آپ نے مجھے 2 جگہ پہ امپریس کیا ہے بہت. پہلا تو یہ کہ جو معیشت کے اوپر آپ نے کامنٹس دیے, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ کہیں معیشت کو ریلی جاننے لگے ہیں. اور دوسرا کامنٹ یہ اندر کی خبر جو آپ دیتے ہیں, تو یہ 2 بڑے پازیٹیو, مطلب مجھے آپ نے سیریسلی بڑا امپریس کر دیا 2 خبریں دینے کے بعد. اچھا دوسری بات آپ ذرا سوچئے کہ اگر اتنی زبردست معاشی کارکردگی ہے تو پھر میں ریئلی آئی ایم ویری سمپیتھیٹک کہ حفیظ شیخ صاحب کو پھر نکالا کیوں گیا تھا اگر اتنا زبردست کام چل رہا تھا. پھر اپریل کے مہینے کے اندر جو کامنٹس آپ نے بھی جن کا ذکر کیا, جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہماری معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. پھر شاید کہیں وہ یہ بھی کہا گیا کہ جو جتنے بھی وزرائے خزانہ آئے ہیں انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اچھا ایک اور بات سوچئے کہ ہم مان جاتے ہیں کہ 3.94% کی گروتھ اکانومی میں آ جائے گی جب تک یہ مالی سال جو ہے وہ ختم ہوگا. تو پھر ہمیں 3 سال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی بری معیشت پی ایم ایل این ہمیں ہمارے سپرد کر کے گئی تھی. تو 2018 میں تو یہ فگر 5.8% کی تھی. تو اگر آج معیشت بہت اچھی ہے 3.9 پہ, تو 5.8 کی تو نیچرلی بات ہے کہ اس سے کہیں اور بہتر ہوگی. تو یہ اچھا ایک اب I'm not sure, میں نے بجلی کا ایک کہیں پڑھا ہے سنا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بجلی کی کھپت میں کوئی 22% کمی آئی. جی گیس کی کھپت میں بھی کمی آئی ہے, اور آپ دیکھیں غذائی خسارہ بھی بڑا ہے.
بہت میجر انڈیکیٹرز ہیں گیس اور بجلی کی کھپت کسی بھی جی ڈی پی گروتھ کے لیے، اور سارا فوکس عام طور پر انہی چیزوں پر ہوتا ہے اگر جی ڈی پی گروتھ آپ نے اچیو کرنی ہو۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ عابد حسن صاحب، آپ کو حکومت کے اس دعوے میں کتنی صداقت نظر آتی ہے یا فگر فجنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرے سے پہلے ہارون صاحب نے اور آپ نے اور فاروق صاحب نے مطلب اچھی باتیں کی ہیں۔ کلیئرلی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح ہوا۔ کچھ تو انڈیکیٹرز ہیں آپ کی، جب امپورٹ ایک لحاظ سے ڈرامیٹکلی بڑی ہے تو اس کا گروتھ پہ تو امپیکٹ ہوگا، بیکاز جتنے آپ زیادہ امپورٹ کریں گے اتنی آپ کی ڈومیسٹک اکانومی بڑھتی ہے، مطلب فیکٹریاں چل رہی ہیں، ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، امپورٹس بڑی ہیں، دیٹ مینز آپ کی ڈومیسٹک اکانومی بڑی ہوگی نا، جتنی آپ کی امپورٹس آتی ہیں ساری دے فیڈ انٹو دی ڈومیسٹک اکانومی۔ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا ایک ڈرامیٹک انکریز لکس سسپیشس، سو اس میں کلیئرلی گورنمنٹ ہیز ٹو آرٹیکولیٹ کہ جی یہ کس طرح ہوا۔ اب اس میں میرا خیال جو ایک ایریا جہاں پہ لگتا ہے کہ گروتھ میں بھی ایگزیجریٹ کی ہے، سروس ایریا، سروس سیکٹر۔ ایک سروس سیکٹر میں بجلی آتی ہے، بجلی تو آپ کی کم کنزمپشن ہے۔ دوسرا آتا ہے سارا ریٹیل سیکٹر آپ کا، فار منتھس آن اینڈ ٹوٹل لاک ڈاؤن بھی تھا، پارشل لاک ڈاؤن بھی تھا۔ تو یہ کیسے ہوا کہ اس 9 مہینے میں جہاں آپ کے مالز بند تھے، دکانیں بند ہوتی تھی، تو آپ کو جلدی بند ہو جاتی تھی، عید پہ مطلب اتنی نہیں ہوئی وہ سیل، تو یہ سروس سیکٹر کس طرح بڑھ گیا؟ تو آئی تھنک کہ اوور آل اٹس اے نمبر دیٹ مطلب جس کو کہتے ہیں نا ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو ویسے بھی ان نمبروں پہ اتنا کوئی نہیں یقین رکھتا، کیونکہ اٹ ڈزنٹ میٹر 3.9 ہے 2.9 ہے، بالکل صحیح۔ یہ لانگ رن میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ گروتھ ہماری آہستہ آہستہ اوپر ہوتی ہے کہ نہیں۔ دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ساری ڈیبیٹ میں مس کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، سو یہ ساری گروتھ جو ہے ڈیٹ ڈریون ہے، اور یہی ہمارا مسئلہ 20 سال سے رہا ہے کہ گروتھ ہوتی ہے، سارا ہم کنزمپشن مطلب جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم اور لون لیتے ہیں، یورو بانڈ کر لیتے ہیں، روشن اکاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ ساری ڈیبیٹ کہ جی روشن اکاؤنٹ میں بلین ہے، بھئی یہ بلین ہم نے واپس بھی تو کرنا ہے۔ یہ تو ایسے پریزنٹ ہوتا ہے یورو بانڈ روشن اکاؤنٹ جیسے ہمیں کوئی مفت کا پیسہ مل ڈاکٹر صاحب عابد حسن صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کا ریپریزنٹیٹیو اعتراض کر رہا ہے یا جو دوسرے وزارت خزانہ کے حکام اعتراض کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی گروتھ اتنی ہو سکتی ہے؟ ان کا اعتراض اتنا معنی نہیں رکھتا ہے یا وہ غلط اعتراض کر رہے ہیں؟ ان ساری انسٹیٹیوشنز میں جن کی کیپیسٹی ہے نا وہ ہے اسٹیٹ بینک۔ وزارت خزانہ میں تو زیادہ تر جی بیوروکریٹس ہیں، آج جہاں ہوتے ہیں کل ہیلتھ میں ہوتے ہیں، ان کی تو کیپیسٹی اتنی ٹیکنیکل ایشو پہ بہت کمزور ہے۔ جی ٹھیک۔ اسٹیٹ بینک اگر کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے، دین اس انسٹیٹیوشن پہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے ہوگا ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور I would go by what the State Bank says, not by یہ بیورو اسٹیٹسٹکس، کیونکہ وہ تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ تو ان کو ایک ٹیلی فون کال آئے گا تو وہ مطلب ان کے پاس اتنی انڈیپینڈنس نہیں ہے جتنی اب اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ چلے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں عابد حسن صاحب، دوبارہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، کون سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جنہوں نے گروتھ ریٹ یہ اچیو کرنے میں مدد کی ہے؟ لیکن آئی تھنک ایک تو یہ بڑی ڈیبیٹ، بڑی مزیدار ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے 50 سال سے ہر سال بجٹ کے قریب یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا نمبر ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل تباہ کن نمبر ہے۔ تو یہ اپنے اپنا پرسپیکٹیو ہے سب کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں when I was the finance minister تو IMF نے ہمیں پروجیکشنز میں کہا تھا کہ 4% گروتھ ہوگی اور ہماری 8% ہو گئی۔ ہمارے جو اگر IMF پروگرام کی آپ گروتھ پروجیکشنز دیکھیں تو اس وقت اس سے بہت زیادہ ہوئے۔ ہماری انویسٹمنٹس جو تھیں ٹو جی ڈی پی، اس کی گروتھ جو تھی وہ IMF کی پروجیکشن سے بہت زیادہ تھی، اور اس وقت ہم نے IMF پروگرام وقت سے پہلے بھی ختم کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی سائنٹیفک اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ فزکس کے کوئی لاز ہیں اور گریوٹی کے لاز ہیں اور اس کے مطابق
اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یار 3% نہیں ہے تو 4% کیوں کر دی ہے یا 2.5% ہے، تو جیسے عابد نے بھی کہا یہ اتنے کوئی ریلیونٹ چیزیں نہیں ہیں. تو آپ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو فگرز ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ایسا پاسبل تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک نظام ہے، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے، پلاننگ ڈویژن میں بیٹھتی ہے، ہر سال وہ یہی کام کرتے ہیں، اور آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ڈیٹا بھی اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ایکیومولیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ایسٹیمیٹس بھی بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب فرم اپ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی پورا سال تو ختم نہیں ہوا، سو وہ چینج ہوتی رہتی ہے. جی بٹ آئی لیکن تھنک my take away from this is کہ جو اکانومی میں ایک میجر اسٹیبلائزیشن کے وقت جو گروتھ میں بالکل ایک قسم کا جمود آ گیا تھا، میرا خیال ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹوٹ رہا ہے. اور ہماری جو اگر اکنامک مینجمنٹ دیکھیں ان ٹرمز آف کہ آپ کی ایکسپورٹس جیسے عابد نے کہا خاصی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، سینٹرل بینک نے خاصی سپورٹ کی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کی، باقی انڈسٹریز کی بھی انٹرسٹ ریٹ بھی کم کی ہے، اور کووڈ میں جو آپ نے کیش ٹرانسفرز دی ہیں اس کا بھی بیچ میں امپیکٹ ہے، اور خاصا میجر آلموسٹ $1 ٹریلین کی وہ کیش ٹرانسفرز بھی دی گئی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی شوٹس جو ہیں گروتھ کی نظر آ رہی ہیں ڈیفینیٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے اس میں بھی خاصی اس وقت ہے انٹرسٹ کہ یہ انویسٹمنٹ کریں اور ایکسپینڈ کریں. جو ایف ڈی آئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تو 33% کم ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہماری ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آئی ایم شیور کہ بہت آگے سے بڑی ہے، کیونکہ ہمارے جو یہ ٹرف پروگرام ہے وہ بھی بڑا سکسیسفل ہے. لیکن شوکت ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بینکوں سے باہر سارا پیسہ پڑا ہوا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وقار مسعود صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے ادارہ شماریات کو فگر فجنگ کے لیے کہا ہے، اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ماہر معیشت ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں ہمارے ہی پروگرام میں کہ فگر فجنگ کی جائے گی، اور اس حوالے سے ادارہ شماریات کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اور وقار مسعود صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی اسی طرح کے کام کرتے تھے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے ہمارے ہی شو میں کیا بات کی تھی کچھ روز قبل، دیکھیے. آج میرے نوٹس میں لایا گیا، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، میں نام لے کے کہوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وقار مسعود صاحب یہ کام ہرگز نہ کریں. وقار مسعود صاحب یہ ہرگز کام نہ کریں کہ آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو پریشر میں لائیں کہ گروتھ کے ایسے نمبر لاؤ. یہ دار صاحب کے زمانے میں آج ہی کرتے رہے تھے، آپ وہی ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس حکومت وقت کے لیے. میں سلمان شاہ سے بھی کہوں گا، آپ سلیری سے بھی کہوں گا کہ یہ شخص کے ہاتھ کو روکے. ہارون شریف صاحب، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے تو کچھ دن پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اس طرح کا کام ہونے جا رہا ہے، اور پھر شوکت ترین صاحب کے موقف میں یکایک تبدیلی آ گئی ہے. تو فگر فجنگ والا سلسلہ ہوتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، شوکت ترین صاحب نے تو جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ غالباً آلریڈی انہوں نے میٹ کر لیے ہیں اس نمبر کے بعد اس سال کے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے میں بار بار جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک بہت کنسسٹنسی ان پالیسی اور میسجنگ کسی بھی اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو یہ جو ہماری انکنسسٹنٹ جب میسجنگ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ گروتھ کے نمبرز میٹر نہیں کرتے. جو لوگ آپ کو اینالائز کر رہے ہیں ان کو یقیناً میٹر کرتے ہیں. وہ 20 ملکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور 1% گروتھ جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ مارجن ہے جس کی پاکستان جیسے ملک کے لیے. تو ایک تو کنسسٹنسی، اگر کسی نے خدا نہ خواستہ انفلوئنس کیا ہے اس کو ایک پاپولر نمبر دکھانے کے لیے،
تو یہ نہ صرف حکومت کے لیے پولیٹیکلی بیک فائر کرے گا بلکہ یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں اس کو کلیئرلی ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے۔ ارون شریف صاحب، پہلے سال میں تو آپ حکومت کا حصہ بھی تھے، تب بھی حکومت نے فگر فچنگ کی تھی، 1.9% گروتھ ریٹ تھا اور 3.3% دکھا دیا تھا، تو تب تو آپ بھی، میرا مطلب ہے کہ حکومت کا حصہ تھے، تو آپ پر بھی ذمہ داری کچھ عائد ہوتی ہے۔ جی میں تو انویسٹمنٹ لانے کا میری ذمہ داری تھی، گروتھ کیلکولیشن کرنے کی نہیں تھی، لیکن سنجیدہ جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 3 سال ایوریج آؤٹ کریں پی ٹی آئی کی حکومت کی گروتھ تو وہ ہماری پاپولیشن گروتھ سے کم بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوور آل ہماری جو گروتھ کی ٹریجیکٹری ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر ان کی انکم کو سپورٹ اس لیول پہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ دیکھیے یہ تو جو ایک نمبر دے دیا ہے یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے 9 ماہ کا، اس کی جو فگر ایونچولی آئے گی یا اس سے اوپر آئے گی، یا اگر اس کے اندر ریشنلٹی ہولڈ کرتی ہے شاید تھوڑا بہت اس کو ریشنلائز کر لیا جائے۔ جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے، جس کے متعلق عابد حسن نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کہ ہمارا 87% سے زیادہ اس وقت جی ڈی پی کا ہمارا ڈیٹ کا پریشر آ چکا ہے، جس میں ڈومیسٹک ڈیٹ، شارٹ ٹرم ڈیٹ، ایکسپینسو ڈیٹ زیادہ ہے۔ یہ بالکل ایک ٹھیک کامنٹ ہے کہ اگر ہم ایک بانڈ فلوٹ کرتے ہیں یا ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے تو یہ چیزیں حکومت کا قرض ہے۔ ایون میں خود نیگوشیٹ کرتا رہا ہوں، مجھے اس کا بے انتہا افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پہلے سال میں تقریباً 5 سے 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی قطر اور سعودی عربیہ سے، لیکن اب ہم نے جو ابھی آپ دیکھیے جو ریسنٹلی ہم کر پائے ہیں، ہم نے ایک تو ان سے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی ری نیگوشیٹ کی ہے جو کہ ایک پھر سے قرضہ ہے، اسی طرح ہم نے $500 ملین کا ان سے قرضہ نیگوشیٹ کیا ہے۔ اب پاکستان کو ہمارے جو سیاستدان ہیں انفارچونیٹلی زیادہ تر جو ہیں ہمارا قرض کی نگاہ کو وہ سیلنگ پوائنٹ تو ہارون شریف صاحب وہ جو $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر سکے، ایکچولائز کیوں نہیں کر سکے؟ جی یہ اس کے اوپر میرا بڑا کلیئر ہے کہ یہ تو ہمارے پاس گیون تھی، انفارچونیٹلی اس کے 3 سٹیپس تھے۔ وزیر اعظم نے بڑا بریلینٹلی ایک ہمارے لیے سپیس کھولی تھی، میں نے اس کو فالو اپ کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو پھر ریگولر بیوروکریسی کے حوالے کر دیا ایز 34 ادر آئٹمز، تو وہ اس میں گم گئی، حالانکہ وہ ملک کہتے رہے کہ آپ اس کو پرائرٹی کریں اور کارپوریٹ سیکٹر لائک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ بنائیں۔ تو بیوروکریسی نے آپ کو کام نہیں کرنے دیا، آپ کو ریئل اسٹیٹ انویسٹر بھی بہت بڑا لانا چاہ رہے تھے، وہ ذرا بتائیے گا بریفلی۔ خیر جی یہ گروتھ سے تو لنک نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹر جو تھے میں نہ صرف لانا چاہ رہا، ہم یہاں لے آئے تھے اور وہ بالکل ایک دن کے لیے آئے تھے، دنیا کے سب سے بڑے انویسٹر تھے ہوٹل انڈسٹری کے، اور وہ یہاں پر انویسٹمنٹس کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے جو پہلا سال ہوتا ہے حکومت کا، اس کے اندر ہمارے پاس بے انتہا اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر ایک تو کیپیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کمرشل ٹرانزیکشن بہت عرصے سے نہ کی ہیں۔ آپ پرائیویٹائزیشن کو دیکھ لیجئے، 3 سال سے ہم نہیں وہ فورن انویسٹر لائے، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ جی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو میں لے کر آیا تھا، I was embarrassed، کیونکہ میں نے جو ان سے وعدے کیے تھے اور جو مجھے ہائیسٹ لیول پہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ یہ پراپرٹیز یہ جگہ ان کو دکھائیں اور ان سے کہ انویسٹ کریں، مجھے وہاں پر جانے نہیں دیا گیا، پروونشل گورنمنٹ نے بھی روک دیا اور بیوروکریسی نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا، اور میں یہ بالکل کینڈیڈلی کہہ رہا ہوں، میرے پاس ہائیسٹ آفس سے اس کی ڈائریکشن تھی کہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انفیکٹ وہ انویسٹر کا میرے پاس ابھی تک خط پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، پھر دیکھیے جیسے قطر تھا وہ ہمارے 3 ایئرپورٹس میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا، امیر قطر نے 2 دفعہ بعد میں وزیر اعظم سے کہا بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کام ہوتا ہے تو ایک انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ کیوں نہیں ہوا، حالانکہ ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے سمجھنا ہے کہ بنگلہ دیش کیسے کر لیتا ہے، ویتنام کیسے کر لیتا ہے، کمبوڈیا کیسے کر لیتا ہے۔ بیوروکریسی سب سے بڑی ہرڈل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پر کیپٹا انکم حکومت نے کس طرح سے کاؤنٹ کی ہے، اس پر آتے ہیں۔ اسد عمر صاحب اتنے ہی بڑے معیشت کے ماہر ہیں جتنا ایک ٹرک ڈرائیور ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ فورن ریزروز جو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے،
یہ قرض لے کر بڑھائے جا رہے ہیں. اور دوسرا اس پہ بھی ایک کمنٹ کیجئے گا, جو یہ کہا جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے, تو یہ تو ڈیولپنگ کنٹریز کا بہت بڑا ایک طرح سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر بڑھ جائے. جیسے امریکہ کے بارے میں دیکھیں, $505 بلین کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے چائنا سے, اور چائنا کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے صرف $150 بلین کی, اور $400 بلین کا گیپ ہے. لیکن امریکہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں $20 بلین سے جب سی پیک ایکچولائز ہو رہا ہوتا ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے. دونوں چیزوں پہ کمنٹ کریں. شاہد صاحب آپ کی اجازت سے دیکھیے, آپ نے بہت ہی معیشت کے جو ماہرین ہیں ملک کے وہ بلا رکھے ہیں, اور بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں, بڑی زبردست ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو بیٹھا ہوگا, 22 کروڑ پاکستانیوں میں کتنے سارے معیشت دان ہیں, وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ 3.94 کا کیا مطلب ہے, یہ لوگ بیٹھے یہ بحث کیوں کر رہے ہیں. اس کا مین ایشو یہ ہے کہ ان سارے حکومتی دعووں کا عام آدمی کے اوپر اثر کیا ہوگا, زمینی حقائق اور حکومتی دعووں میں فرق کیا ہے, اور اس کا اثر کیا آتا ہے. دیکھیے, عام آدمی کا تعلق نہیں ہے کہ فورن ریزروز بڑھ گئے ہیں یا نہیں بڑھ گئے, یا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آ گیا یا نہیں آیا. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 3 سال پہلے جو سرویز کیے جا رہے تھے, اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تقریباً 30% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے. وہ تقریباً 7 کروڑ پاکستانی بنتے تھے اس وقت. آج وہی سروس جو آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 41% آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی ہے. تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں, 2 کروڑ پاکستانی اضافی پاکستانی شرح غربت سے گر گئے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی بڑی مبارک ہو, ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.94 پہ پہنچ گیا. آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ بڑی مبارک ہو, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ تھا وہ سرپلس میں بدل گیا. میرے بھائی وہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ان کی معیشت یہ ہے کہ آٹے کی قیمت آج کیا ہے, چینی کی قیمت کیا ہے, اور میرا بجلی کا بل کتنا آئے گا. یہ 3 لبے لباب ہیں ان کا. اگر تو حکومتی دعوے جو ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے ہو جائیں, آپ کے جی ڈی پی گروتھ کے ہو جائیں, وہ اثر انداز ہو رہے ہیں عام آدمی کی زندگی میں, اور غربت کم ہو رہی ہے. دیکھیے, الٹیمیٹ ایم جو ہے ریاست کا وہ اپنے ملک میں شرح غربت کو کم کرنا ہے. یہاں پہ وہ بڑھ رہی ہے, اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب سوچئے, میں گن رہا تھا کہ آج تقریباً 1008 یا 1009 دن پورے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو. 50% سے ٹائم زیادہ گزر گیا. ٹوٹل مینڈیٹ تھا 1800 دنوں کا, جس میں سے 1000 دن گزر گئے. اب ان 1000 دنوں میں تقریباً اوسطاً 20,000 پاکستانی اور روزانہ کی بنیاد پہ شرح غربت سے گر رہے. رائٹ. اب ان کے لیے یہ میننگ لیس باتیں ہیں جو بالکل صحیح ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. عابد حسن صاحب, یہ فورن ریزروز کس طرح سے بڑھائے جا رہے ہیں, قرض لے کر بڑھائے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. دیکھیں, یہ جو ہے نا, قرض کے ڈالر نیلے نہیں ہوتے یا کوئی روشن اکاؤنٹ کے پیلے نہیں ہوتے, سب ڈالر ایک ہی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. تو یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ جی اچھا جو فورن ریزروز ہمارے ہیں وہ روشن اکاؤنٹ ڈالر ہے یا قرض کا. بٹ اوور آل جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے بھی کچھ مہینے بڑھا ہے, پہلے کم ہوا تھا, تو جو انکریز ان ریزروز ہے وہ مینلی آ رہا ہے آئی ایم ایف کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے, روشن اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں, یورو بانڈ آئے ہیں. سو اوور آل آن دی مارجن جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ یہ قرض کے تھرو آئے ہیں. سو اس میں ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. آپ جس طرح ہارون بات کر رہے تھے, جو خاص طور پہ فورن انویسٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی ایک ملک کے فورن ریزروز کی کیا سچویشن ہے, اور اس کے مطابق وہ امپورٹنٹ ڈیسیژن, اس کی امپورٹنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. اب اگر آپ نے وہ لون لے کے بڑھائے ہیں, وہ بھی اس کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا لون تو یہ پے آف کر دیں گے کیونکہ ان کی ایکسپورٹ بڑی ہیلدی گروتھ ہو رہی ہے. بٹ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹ گروتھ ہیلدی نہیں ہو رہی اور کوئی چانس نہیں ہے کہ فیوچر میں زیادہ ہیلدی گروتھ ہو, اور پھر یہ جب فورن لونز واپس کرنے ہیں تو ان کے ریزرو کم ہو جائیں گے, اور پھر بھاگ کے پرائم منسٹر جا رہا ہے بحرین کے پاس یا قطر کے پاس, یار مجھے $1 بلین دے دے, میرے ریزرو بہت کم ہو گئے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک جو ہماری اسٹریٹجی ہے ریزرو بلڈ اپ کی, یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیلدی نہیں ہے, یہ انسسٹینیبل ہے کہ آپ روشن اکاؤنٹ میں $1 بلین لے کے آ رہے ہیں, اس پتہ نہیں ہے 7% کہاں سے پیسے ان کو
कौन उनको ये इंटरेस्ट देगा 7% डॉलर टर्म्स में, कि गवर्नमेंट के खर्चे से आएंगे। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी या प्राउड कि जी हमारे रिजर्व अब 23 बिलियन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जो जिन लोगों को ये नंबर मैटर करता है उनको पता है कि अंडरलाइंग ये रिजर्व सारे लोन से आए हैं, डिपॉजिट से आए हैं, यूरो बॉन्ड से आए हैं, कतर ने पैसे दे दिए जो वापस करने हैं, या डिफर्ड ऑयल है उसकी वजह से हमारी ऑयल पेमेंट कम है, रिजर्व बढ़ गए हैं, वो भी हमें वापस करने हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो एज आई सेड के मतलब ऑन दी मार्जिन ये रिजर्व सारे जो हैं ये लाइबिलिटी से बड़े हैं, लाइबिलिटी से बड़े, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर सलमान साहब, हॉट मनी भी हम अट्रैक्ट करते रहे हैं, शरह सूद चूंकि बहुत ज़्यादा थी, रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा था, तो देखें अब हमें अल्टीमेटली जो शरह सूद थी उसको कम करना पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से तो हम फॉरेन रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखें, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है और वो 3 साल का प्रोग्राम है, वो ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है। और उस प्रोग्राम के जरा जाके आप डिटेल्स तो पढ़े ना। अब डॉक्टर फरक सलीम ने मेरा नहीं ख्याल कि उसकी डिटेल्स पढ़ी हैं। उसमें अगर आप देखेंगे अभी तक आपका देखें कर्जे जो हैं 2-3 चीजें हैं ना। एक तो है आपने अगर कर्जे उतारने हैं तो आपको एक्सटर्नल कर्जे उतारने हैं तो आपको करंट अकाउंट सरप्लस चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए। और अगर आपने डेट से को उतारना है तो फिर आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के फ्लोज चाहिए, कोई फाइनेंशियल अकाउंट में भी आपका डिफरेंट सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप IMF प्रोग्राम देखें उसमें $38 बिलियन की एडिशनल फाइनेंसिंग है, जो डेट बेस्ड फाइनेंसिंग है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के भी है अगले प्रोग्राम्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंकों के भी हैं। और उसमें टारगेट्स रिजर्व्स के भी हैं कि इस लेवल पे आप रिजर्व्स लेके जाएंगे। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान जब IMF प्रोग्राम में गया था तो $100 मिलियन रोजाना आपका रिजर्व गिर रहे थे, रोजाना। राइट। और आप बैंकरप्ट थे। और बैंकरप्सी जब होती है और उसके बाद डिवैल्यूएशन होती है तो गुर्बत फैलती है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ठीक है, नहीं बड़ा आसान बात है ये कहना कि जी गुर्बत बहुत ज्यादा है और लोगों को क्रश किया गया और ये कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पर कैपिटा इनकम प्रोजेक्ट की गई है और दिखाई गई है, पर कैपिटा इनकम सही काउंट की गई है? आप पहले मेरी बात सुन लें, क्योंकि आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज, कि जब आपने कर्जों के ऊपर इतना डेट, अपना डेट ट्रैप में आप पहुंच चुके थे, क्योंकि जब आपने पैसे $20 अरब तो आपने करंट अकाउंट डेफिसिट देना था, $10 अरब आपने सालाना रीफाइनेंस अपना डेट भी करना था और $30 अरब की फाइनेंसिंग आपके पास नहीं थी, इसलिए आपको IMF के पास जाना पड़ा। ये बात समझते हैं कि हम कोई शौकिया IMF के पास गए हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात आपने की डॉक्टर इशफाक की, अभी मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था सुबह ही, एक यहाँ यस्टरडे, वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल में ये ग्रोथ 4.5% होगी व्हेन द फाइनल नंबर्स कम इन। सो ये भी आप देखें कि देयर आर लॉट्स ऑफ different estimates, everything is based on estimates। तो ये भी कहा जा सकता है डॉक्टर इशफाक हसन साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? नहीं, इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता। वो डॉक्टर इशफाक को आपने उनको अभी दिखाया यहाँ पे कि बट दैट सूटेड योर पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं सर, ऐसा ना कहें डॉक्टर साहब, उनके नंबर्स जो हैं वो इससे ज्यादा नंबर हैं। बिल्कुल ठीक और है। आपने ये भी देखना है कि आपने एक्सपोर्ट पैकेज जो दिया है उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, कंस्ट्रक्शन के पैकेज दिया है उससे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है। एग्रीकल्चर में आपने सर्टिफाइड सीड, पहली दफा सर्टिफाइड सीड। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। मैं ब्रीफ सा कमेंट ले लूं, मेरे पास 30-40 सेकेंड्स है। पर कैपिटा इनकम सही काउंट की गई है डॉक्टर हारून शरीफ साहब? जी, मैंने नंबर नहीं देखा, जो मैं पढ़ रहा हूँ एनालिस्ट का वो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने पुराने सेंसस पे की है।
207 ملین کے پہ نہیں کی تو اس سے تقریباً وہ $1300 کے آس پاس آ جائے گی. دیٹس واٹ آئی سی, لیکن میں نے اس کے اوپر زیادہ اسٹڈی نہیں کیا تو میں کامنٹ نہیں کر پاؤں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ پر کیپٹا انکم کس طرح سے کاؤنٹ کی ہے حکومت نے اور اسد عمر صاحب نے؟ شاہد صاحب مجھے اجازت دیجیے, مجھے میرے دل میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی بڑی عزت ہے, لیکن ایک جملہ جو انہوں نے آج استعمال کر دیا, انہوں نے اسیوم کر لیا کہ میں نے آئی ایم ایف کی ڈیٹیلز نہیں پڑھی ہوں گی, اس سے مجھے دکھ پہنچا ہے اور مجھے شاید ڈاکٹر صاحب کو یہ اسیوم نہیں کرنا چاہیے تھا. پاپولیشن کے حساب سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جو اعداد و شمار میں نے دیکھے ہیں اس میں آبادی جو ہے وہ 2017 کی استعمال کر لی گئی ہے اور جی ڈی پی جو ہے وہ لیٹسٹ کر لی گئی, اور اگر آپ کریں تو شاید آمدن ہماری جو ہے وہ تقریباً $1100 پہ آئے گی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ہارون شریف صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, عابد حسن صاحب, آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.